الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شانا والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے شانا والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے او شانا والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے سارے مہینے آدھا مہینہ سردار ہے سارا سال مومنانوں رہتا انتظار ہے او سارا سال مومنانوں رہتا انتظار ہے بخشش ساڑی کا سامان بڑا سونا ہے بخشش ساڑی کا سامان بڑا سونا ہے شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے قید وچ کر دیو سارے شیطان آرام نال روزے رکھن سونے مسلمان اللہ کی طرف اعلان ہے بخشش قید وچ کر دیو سارے شیطان آرام نال روزے رکھے سونا مسلمان مومناں دا اللہ نگہبان بڑا سونا ہے شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے او ایدے وچ نیکیاں دا ریٹ بجاوندا ہے کرو ایک نیکی رب لاکھ ہٹاتا ہے او بخشش دا سونا اعلان بڑا سونا ہے شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے او رات دن کر سونا ذکر اذکار ہے روزے رکھ تینوں ہوسی رب دا دیدار ہے او رکھ نہ جو روزے انسان بڑا سونا ہے شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے حمد و ثنا تعریف و تسبیح تقدیر اللہ مالک اللہ جلال و اکرام کے واسطے جو پوری کائنات کا خالق و خالق رازق رازق سب کو شاہد ہوا ہے حمد و ثنا و سلام سارے کائنات سردار دو جہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے اس مالک نے سانو عزت کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت باقی ماہ رمضان سے روزے اپنی رحمت دار پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے مسلمان اور پورے بچے جوان اللہ بیمار اللہ صالح سے عافیت عطا فرما اللہ کے مسلمان مرد عورت پورے بچے جوان سارے ماں باپ اساتذہ اللہ فوت ہو کے اللہ ان کے واسطے آسانیاں پیدا فرما اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا ہے کہ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہ ایمان والو اسی تواڈے تے روزے فرض کر دتے نے جس طرح تواڈے تو پہلے لوگوں تے فرض کر دتے گئے سن انہاں دا مقصد یہ ہے کہ تسی متقی پرہیزگار اللہ کو مننے والے بن جاؤ ہن یہ بندہ سوچ لے کہ اللہ نے روزے سارے تے فرض کیتے نے پہلے انہاں عمرہ آئی تے پتہ نہیں انہاں دے روزے فرض ہے سن کہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے روزے فرض کیتے حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے سن ایک
ایڈا سرا نہیں ملے گا. اللہ پاک نے فرمایا ایام معدودات کی گنتی نے چند دن ایک مہینہ ہے. فمن کان منکم مریضا اگر کوئی مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا اس وقت وہ اس سے ٹھیک ہو جائے بیماری کوئی ختم ہو جائے تو پھر روزہ رکھ لے. اور اگر کوئی ساڈے مسافر سفر سے گیا ہے پھر بھی اللہ نے ساڈے واسطے ساتھی یہ پیدا کی ہے کہ جس وقت سفر کو واپس گھر کے اندر آ جائے تو گھر آ کے روزہ رکھے. اللہ پاک فرماتے ہیں میں دین کے اندر تواڈے تے سختی نہیں کیتی. اسی مسلمان آج کے اپنے آپ کے خود سختیاں پیدا کر لیتے ہیں. اللہ نے دین پڑھایا بڑا آسان ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا اللہ کی رضا واسطے روزہ رکھے گا لوگوں کو دکھلاوے واسطے نہیں. لوگ یہ نہ کہن کہ روزے رکھنے والا یہ بڑا نمازی ہے بڑا حاجی ہے بڑا متقی پرہیزگار ہے دل کے اندر ریاکاری نہیں دکھلاوا نہیں. تو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت میرے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے. نیت خالص ہونی چاہیے. نیت اللہ واسطے ہونی چاہیے. دیکھو حج کرو اللہ رب العزت گناہ معاف فرما دیتے ہیں. عمرہ کرو اللہ رب العزت پہلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ایک جمعہ کرو اگلے جمعے تک اللہ یہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. سنن نسائی کی حدیث ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا رمضان کے مہینے کے اندر عمرہ کرے گا اللہ اس کو حج کے برابر ثواب عطا فرمائے. سنن نسائی کی حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فتح مکہ 9 ہجری کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا. 9 ہجری کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا حج واسطے. اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کے اندر اعلان فرمایا کہ میں حج کرنے واسطے جانا ہے. یہ میرے نال حج کرنے واسطے جان کی تیاری کر لیں. صحابہ نے تقریباً 45,000 صحابہ میرے محبوب پیغمبر کے نال حج کرنے واسطے گئے. ایک میرے محبوب پیغمبر کا صحابی خودی بیوی جڑی ہے اپنے خامن کو کہنے لگی کہ میں بھی آقا علیہ السلام کے نال حج کرنا چاہتی ہوں. تو صحابی کہنے لگا اللہ والیے تمہارے کھان واسطے کوئی چیز ہے کوئی نہیں کہ تمہارے ہے نہیں کس طرح جاواں گے. کہنے لگی فلاں اونٹ کھڑا ہے اپنا. خامن کہنے لگا وہ تو اللہ کے رسول نے صدقہ کر دیتا ہے اور جڑی چیز صدقہ کر دیتی جائے وہ پھر استعمال نہیں لائی جاتی. کہنے لگے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے میرا سلام کہنا اور یہ مسئلہ پوچھ لینا کہ آقا جی میں نے دسو کہ میں کیڑا عمل کرنا جس عمل کے نال میں
وہ چغلی کرنے والے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تواڈے تو کوئی پسند کرے گا کہ وہ بھائی نو وہ مردہ بھائی کی لاش کی وہ سامنے رکھ دی جائے اور وہ کہہ رہا ہے کہ گوشت کھاؤ پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اگر تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت بنانا پسند نہیں کرتا تو اپنے بھائی کے عیب لوگوں کے سامنے سے بیان کرنا، اپنے بھائی کی عزت کو لوگوں کے سامنے خود اعلان کرنا ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی نے عیب نہ کرے گا، کسی نے عیب نہ چھپائے گا، اللہ رب العزت کو رحمت کرتا ہے۔ تو لوگوں کے عیب نہ چھپائے گا، لوگ اللہ رب العزت تیرے رحمت کرتا ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا اور تذکرہ کیا گیا، فرمایا آقا یہ عورت رات دن کس وقت بھی بیٹھی ہے کہ وہ نماز کی حالت میں پوری نظر آتی ہے، فرض نماز ادا کرتی ہے، نوافل مسجد میں نماز ادا کرتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، اسی بیٹھے ہیں کہ اللہ کے راستے کے اندر بڑا مال خرچ کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ صرف وہ ہمسائے وہ ہمسائے راضی نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور فرمایا دوسری عورت اللہ کے راستے کے اندر بہت خرچ کر دیے گا، کرتی بھی ہے تو بڑی ٹکڑے خرچ کر دیتی ہے، فرض نمازاں پڑھتی ہے، نفلی بہت گھٹ پڑھتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، نفلی روزے بہت گھٹ رکھتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے دسیا گیا کہ ہم سارے وہ بڑے خوش ہیں۔ فرمایا یہ جنت کے اندر جائے گی جیڑی نمازاں پڑھنے والی، روزے رکھنے والی، نفلی عبادت کرنے والی، نفلی روزے رکھنے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی جہنم کے اندر جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ چھایا تھوڑا مال کرنے والی، فرضی روزے رکھنے والی، اللہ اکبر، فرضی نمازاں پڑھنے والی،